الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 23 حدیث، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں نزہۃ القاری شرح بخاری۔ آج حدیث نمبر 44 ہے۔ مشتبہات سے بچنا دین کی حفاظت ہے۔ اس سے سبق کا آغاز کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں اور اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں، انشاءاللہ تعالی کافی حد تک سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اس کتاب میں بہت جگہ پر اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اصول فقہ کی، اصول حدیث کی، اور بعض نام بھی مشکل ہیں، تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، بس ایک خلاصہ اور مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، جیسا کہ پچھلے سبق کا موضوع علم غیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے عطائی ہے، اللہ پاک کا علم ذاتی ہے، یہ ایک موضوع تھا۔ امید ہے اتنا تو ہر ایک کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب جو تفصیلات تھی، جو الفاظ تھے، وہ نہیں بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مفہوم سمجھنا یہ مطلب زیادہ ضروری چیز ہے۔ اور شروع میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک لغت ڈکشنری اپنے پاس ضرور رکھیں۔ آف لائن اردو ڈکشنری میں نے شیئر بھی کی تھی، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ ڈسکرپشن میں آپ کو وہ مل جائے دوبارہ، آف لائن اردو ڈکشنری، اور سبق کے ساتھ بھی میں سینڈ کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ کوئی لفظ مشکل نظر آئے تو آپ اس میں سے اپنا معنی دیکھ بھی لیا کریں۔ اور میں بھی انشاءاللہ تعالی پھر نیت کرتا ہوں کہ حتی الامکان تسہیل کی بھی کوشش کیا کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو غلطیوں سے بچ کر صحیح معنوں میں دین اسلام کی ترجمانی کرنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے نعمان بن بشیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال و حرام دونوں الگ الگ ممتاز ہیں، یعنی بالکل واضح ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، اس نے اپنے دین، اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑھا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرائے۔ اس کا خطرہ قوی ہے کہ یہ جانور شاہی چراگاہ میں چلے جائیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی محفوظ شاہی چراگاہ ہوتی ہے، سن لو اللہ کی زمین میں اس کی شاہی چراگاہ، اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، پیس ہے یعنی ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سن لو، وہ دل ہے، دل یعنی ہارٹ۔ اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ عامر یہ شعبی سے مشہور ہیں، ان کی کنیت ابو عامر، نام عامر تھا، اجل تابعین میں ہیں، ان کے معتمد اور فقہ ہونے پر اتفاق ہے۔ سینکڑوں صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، خود فرمایا میں نے 500 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ کوفے کے قاضی تھے، خلافت عثمان کے 6 سال پیدا ہوئے، اور پہلی صدی گزرنے کے بعد یعنی 100 سال گزرنے کے بعد 101 ہجری لغائت 106 ہجری میں 80 سے زائد عمر پا کر وصال فرمایا۔ مزاج میں خوش طبعی تھی، یعنی کہ وہ ہنسی مذاق کرنے والے، مزاح کرنے والے تھے، یا دوسرے لفظوں میں آسانی کے لیے صرف سمجھنے کے لیے کہ جیسے کسی کو لطیفہ سنا دینا یا
کہہ دینا، اس طرح مطلب خوش مزاج تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد اور والدہ بھی۔ ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا یہ نعمان بن بشیر ہیں۔ جب کوفہ میں حضرت مسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینے گئے تو یہ کوفے کے گورنر تھے۔ واقعہ کربلا میں یعنی یہ مشہور ہیں نعمان بن بشیر۔ یہ بظاہر لوگوں کو بیعت سے منع کرتے تھے اور اندر ترغیب دیتے تھے، اور تباہ کاروان اہل بیت کو یزید پلید نے انہی کی سپردگی میں مدینہ واپس کیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حمص کے والی تھے۔ جب اہل حمص نے بغاوت کر دی تو یہ حمص سے نکل کر دمشق یا کہیں اور جا رہے تھے۔ خالد بن حلی کلاعی نے دمشق اور حمص کے مابین یوم واسط کے مارکے میں انہیں گھیر کر 65 یا 66 ہجری میں شہید کر دیا، یعنی واقعہ کربلا کے تقریباً 5-6 سال بعد۔ نعمان نام کے 30 سے زائد صحابہ ہیں، مگر نعمان بن بشیر صرف یہی ہیں۔ ان کی ماں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن تھیں۔ ان سے 114 حدیثیں مروی ہیں۔ مشتبہات سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں 4 اقوال ہیں۔ وہ چیزیں جن کا حلال یا حرام ہونا قرآن حدیث میں صراحتاً مذکور نہ ہو، یعنی واضح طور پہ لکھا ہوا نہیں ہے، اور حلت و حرمت کے دلائل کے تعارض کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہ ہو پاتا ہو۔ تعارض مطلب ایک دوسرے کے الٹ، کہ یہ حلال ہیں یا حرام۔ علماء کی مابین مختلف فی چیزیں، یہ بھی دلائل میں تعارض ہی کی وجہ سے ہوگا، یعنی کہ علماء کا اس میں اختلاف ہو، ایک کہے حلال ایک کہے حرام، اس لیے یہ بھی اول ہی میں داخل ہو گئیں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ قسم اول سے مراد وہ چیزیں ہوں کہ جس کے بارے میں کسی نے بھی کوئی ایک رائے نہ قائم کی ہو اور سبھی مجتہدین متردد ہوں، یعنی تردد کا شکار ہوں، شک ہو، ڈاؤٹ ہو۔ یقیناً ایسی چیزوں سے بچنے ہی میں دین اور آبرو کی حفاظت ہے۔ رہ گئیں وہ چیزیں جن کے بارے میں مجتہدین نے کوئی رائے قائم کر دی، جیسے کہ ہزارہ مسائل ایسے ہیں، ان سے بچنے کا حکم یہ مطلب ہوگا کہ ان تمام کو ترک کیا جائے۔ ان سب کے ترک میں کتنی قباحت ہے وہ علماء سے پوشیدہ نہیں۔ امت کا اس پر عملاً اجماع مؤلف ہے کہ جو شخص جس مجتہد کا مقلد ہے اس کے فیصلے پر عمل کرے، اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں۔ ہاں جہاں تک ہو سکے اختلاف علماء سے بچے۔ اچھا، اختلاف علماء سے بچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مثال ہے، ایک چیز فقہ حنفی میں حلال ہے مگر امام شافعی کے نزدیک وہ حرام ہے۔ اب فقہ حنفی کیا کہتی ہے کہ حلال ہے، مگر یہ تو نہیں کہتی نا اس کو استعمال کرنا واجب ہے۔ سمجھے بات کو؟ کرو تو حلال ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اختلاف علماء سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ امام شافعی کے نزدیک حرام ہے اور فقہ حنفی میں واجب تو ہے نہیں، اس لیے ایسا کام نہ کیا جائے، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے کہ یہ بندہ احتیاط کر رہا ہے۔ نمبر 3، اس سے مراد مکروہات ہیں۔ نمبر 4، خلاف اولا مراد ہیں۔ ابن منیر اپنے شیخ قیاری سے ناقل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مکروہ حلال و حرام کے مابین ایک گھاٹی کے مثل ہے۔ جو بے باکی سے مکروہات کا ارتکاب کرتا رہے گا اس کے لیے خطرہ ہے کہ حرام کا بھی ارتکاب کر بیٹھے۔ یوں ہی جرأت کے ساتھ جو بے دغدغہ خلاف اولا پر عمل کرتا رہے گا، یعنی بغیر کسی ڈر کے، اس کے لیے خطرہ ہے کہ مکروہ کا ارتکاب کرنے لگے اور پھر حرام تک پہنچ جائے۔ اس کی تائید ابن حبان کی روایت سے ہوتی ہے جس میں یہ زائد ہے، حلال و حرام کے درمیان حلال کا پردہ رکھو، جس نے یہ کیا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جس نے اس میں یعنی حلال و حرام کی درمیانی چیز میں منہ مارا وہ شاہی چراگاہ کے پہلو میں چرنے والے کی مثل ہے۔
خطرہ ہے کہ شاہی چراگاہ میں نہ جا پڑے۔ حلال و حرام کے مابین مکروہات تو خلاف اولا ہی ہیں، تو متعین کہ یہی دونوں مراد ہیں، مگر اس تقدیر پر حلال سے حلال قطعی اور حرام سے حرام قطعی مراد ہوں گے، ورنہ مکروہات اور خلاف اولا درمیانی چیز نہ ہو سکیں گے۔ لیکن حدیث میں ایک لفظ ہے لا يعلمها کثیر من الناس، اسے بہت لوگ نہیں جانتے، یعنی یہ کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے، یعنی صرف یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، اگرچہ وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ یہ متعین کر رہا ہے کہ اس سے مراد مجتہد فیہ امور ہیں۔ مجتہد فی امور مطلب کہ جس میں علماء مجتہدین کا اختلاف ہے، جیسے حنفی شافی کا اختلاف، اس کی میں نے پہلے مثال بھی آپ کو دی۔ اب ضروری ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ خاص کیا جائے جن پر تحقیقاً یا تقلیداً اس کا حکم منکشف نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ جن باتوں کے بارے میں تمہیں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام، ان سے بچو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہی ہوں، کہ مشکوک کے استعمال کی عادت پڑی رہے گی تو حرام کا بھی ارتکاب کر بیٹھو گی۔ اس کی تائید خود امام بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے جو کتاب البیوع میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، جب آدمی ایسی چیزوں کے قریب نہیں جائے گا جس میں گناہ کا شبہ ہے، تو جس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اس سے اور زیادہ دور رہے گا، اور جو ایسی چیزوں پر جرأت کرے گا جس کے گناہ ہونے نہ ہونے کا پہلو برابر ہے، تو اس سے کیا بعید کہ کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مشتبہات سے وہی چیزیں مراد ہیں جن کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ نہ ہوا ہو، فیصلے کے بعد وہ مشتبہات میں داخل ہی نہیں ہیں، حلال بین یا حرام بین میں داخل ہو گئیں۔ رہ گئیں وہ چیزیں جن کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہ ہو سکا کہ یہ حلال ہیں یا حرام، یا جس مجتہد کا مقلد ہے اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، وہ مشتبہات میں داخل ہیں۔ ان سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، جیسے نبیذ تمر کے بارے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی دے دی جائے تو اسے حرام نہیں کہوں گا۔ ہفت اقلیم مطلب 7 براعظموں کی، یعنی پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو اسے حرام نہیں کہوں گا، مگر خود استعمال نہیں کرتا۔ مشہور مثال خچر کا جوتا پاک ہے کہ ناپاک، یہ مشکوک ہے۔ خچر اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان دقیق باتوں سے قطع نظر ایک تفسیر وہ بھی ہے جو خود امام بخاری نے کتاب البیوع میں کی ہے کہ کسی مخصوص جزئی واقعہ میں کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے تو اس سے بچا جائے۔ مثلا ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس مرد اور عورت کو دودھ پلایا ہے، تو ان کی آپس میں شادی نہ کی جائے۔ یا جیسے خود حدیث میں ہے کہ گھر میں ایک کھجور تھی، حضور نے اسے نہیں تناول فرمایا کہ شاید یہ صدقے کی ہو۔ یا جیسے شکار کے لیے اپنے شکاری کتے کو بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑا، کسی طرف سے کسی غیر مسلم نے بھی چھوڑا تھا، شکار پر دونوں کتے ملے، یہ معلوم نہیں کس نے پکڑا تھا، تو نہ کھایا جائے۔ اس سلسلے کی کڑی یہ بھی ہے کہ حضرت بشر حافی کی بہن امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ یہ بڑا زبردست واقعہ ہے، اس کو سنیے گا۔ دریافت فرمایا ہم اپنی چھتوں پر سوت کاٹتے ہیں، وہ چرخے کے ساتھ جو کاٹا جاتا تھا۔ حکام کی مشعلیں جب نکلتی ہیں، یعنی کہ وہ ان کی سواریاں وغیرہ نکلتی ہیں جن میں لائٹیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے چراغ ہوتے ہیں یا لال ٹینیں ہوتی ہیں، تو ہم پر روشنی پڑتی ہے، اس روشنی میں کاٹیں یا بند کر دیں۔ اللہ 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 اللہ،
دریافت فرمایا کون ہو؟ امام احمد بن حنبل نے پوچھا بھی کون ہو؟ بتایا کہ بشر حافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل رونے لگے۔ اللہ، فرمایا ورع یعنی تقوی تمہارے گھر سے نکلا ہے، تم اس روشنی میں مت کاٹو۔ اللہ اللہ۔ حضرت مالک بن دینار 40 سال تک بصرہ میں رہے، اخیر دم تک وہاں کی کھجور نہیں کھائی۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ شاہی چراگاہ ظاہر ہے کہ عمدہ سے عمدہ ہوگی، سرسبز شاداب ہوگی۔ جانور جب اس کے قریب رہے گا تو یہ خطرہ بالکل سامنے ہے کہ جانور اس میں جا پڑے۔ نفس امارہ کی نظر میں حرام چیزوں میں بہت کشش ہوتی ہے۔ جب کوئی ان مشتبہ چیزوں پر عمل کر لے گا جن کا سرا حرام چیزوں سے ملا ہوا ہے، تو اندیشہ ہے کہ نفس امارہ انسان کو گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے اپنی آبرو اور دین بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مشتبہ باتوں سے بھی دور رہیں۔ اللہ پاک نصیب کرے۔ سلسلہ اسباب کی روح سے دل ہی کا نشان سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، اور خلقت تمام ہونے اور نفخ روح کے بعد یہی سب سے پہلے حرکت میں آتا ہے، اور مرنے کے وقت سارے اعضاء بیکار ہو جانے کے بعد یہی سب کے بعد بند ہوتا ہے، اور یہی روح کا مرکز ہے۔ اسی کی حرکت پر حیات کا مدار ہے۔ جس طرح ظاہر جسم میں اس کی حیثیت حاکم کی ہے، اسی طرح باطن میں بھی یہی حکم راں ہے۔ یہ اگر درست ہے تو سب درست، یہ اگر بگڑا تو سب بگڑے۔ خیالات دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں، وہیں جڑ پکڑتے ہیں، پھر دل ہی حکم کرتا ہے تو اعضاء اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی مختلف عنوانوں سے دل کی نگہداشت اور تصفیہ کی تاکید فرمائی گئی۔ تصفیہ یعنی صفائی قلب، دل کی صفائی۔ اور صوفیہ کرام اپنے سارے اعمال و مشاغل میں دل کا تصفیہ مقدم رکھتے ہیں، اور اس چیز سے بچتے ہیں جو اس میں مخل ہو، یعنی خلل پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم ادہم کے صاحبزادے چھت سے گر کر جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملی تو فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جو مجھے اس کی طرف سے غافل کرتا اس کو لے لیا۔ اللہ اللہ۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ کہیں سے مال آتا تو جب تک سب تقسیم نہ فرما لیتے کاشانے میں تشریف نہ لے جاتے۔ یہ سب وہی دل کی حفاظت ہے کہ دل میں غیر کا گزر نہ ہونے پائے، صرف اللہ کی یاد ہو ہیں، اور اگر کوئی گزر کرنے کی کوشش کرے تو بار نہ پائے۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے یہ ان 3 یا 4 حدیثوں میں ہے جو مدار اسلام ہیں۔ یہ ثلث اسلام ہے، اسلام کا 1/3 1/3 33.33۔ ابن عربی نے کہا کہ اس سے تمام احکام کا استخراج ہو سکتا ہے، اور جو بھی عاقل فہیم یعنی عقل والا اور فہم والا اس کے معانی پر غور کرے گا اس پر یہ صداقت واضح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس نے اس حدیث کو سمجھ لیا نا، کما حق ہو، گویا اس نے 1/3 دین کو سمجھ لیا۔ اتنی اہم ترین یہ حدیث پاک ہیں۔ حدیث نمبر 45 وفد عبدالقیس۔ ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھایا کرتے، مجھ سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس رہو تاکہ جب میرا وظیفہ آ جائے تو تمہیں کچھ دوں۔ میں ان کے پاس 2 مہینے رہا۔ پھر ابن عباس نے مجھے بتایا عبدالقیس کا وفد جب خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دریافت فرمایا کون لوگ ہیں، یا فرمایا کون وفد ہے؟ انہوں نے عرض کیا ربیعہ۔
فرمایا قوم یا وفد کو مرحبا، نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، شہر حرام کے علاوہ اور کسی مہینے میں ہم حاضر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اور حضور کے مابین کفار مضر کا قبیلہ ہے، ہم کو واضح حکم دیں جو ہم اپنے پیچھے والوں کو بتا دیں اور جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے پینے والی چیزوں کو بھی پوچھا، حضور نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ صرف اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ دریافت کیا کیا جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا اس بات کی گواہی دینی کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی کرنی اور زکوٰۃ دینی اور رمضان کا روزہ رکھنا، اور تم لوگ غنیمت سے 5واں حصہ دیا کرو، خمس دیا کرو، اور انہیں 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ حنتم اور دبا اور نقیر اور مزفت سے، کبھی مکیر کہتے ہیں، اور فرمایا اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بتا دینا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد اور نیت باقی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی اس کی تشریح پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو جمرہ ان کا نام نضر بن عمران یا عاصم بن واسع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاص تلمیذ اور عظیم المرتبت تابعی ہیں۔ حضرت ابن عباس اور ابن عمر اور کثیر صحابہ کرام سے احادیث سنی۔ یہ نشا پور میں رہتے تھے، پھر وہ سرخسی چلے گئے اور وہیں 128 ہجری میں وفات پائی۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ بصرہ میں فوت ہوئے۔ اس کنیت یا جمرہ نام کے صحائح ستہ اور موطا میں کوئی راوی نہیں۔ ابو جمرہ کے جد حضرت نوح بن مخلد صحابی تھے۔ جب یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دریافت فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ عرض کیا دبیعہ یعنی ربیعہ سے۔ فرمایا ربیعہ کی شاخوں میں سب سے اچھے عبد القیس ہیں اور عبد القیس میں تمہارا قبیلہ۔ یہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں اس وقت حاضر تھے جب ابن عباس حضرت علی کی جانب سے بصرہ کے گورنر تھے۔ حضرت ابن عباس ان کو تخت پر بٹھاتے تھے، یہ عوام اور ابن عباس کے مابین ترجمانی کا کام انجام دیتے تھے، یعنی ٹرانسلیشن کرتے تھے۔ لغات: سریر کی جمع اسرہ و سرور ہے، اس کے مندرجہ ذیل معانی ہیں۔ تخت زیادہ تر تخت شاہی کے لیے آتا ہے۔ سر اور گردن کے ملنے کا جوڑ، خوابگاہ، مالک نعمت، خوشحالی، ٹیلے کی اوپر کی ریت۔ وفد و منتخب لوگ جو مہمات کے سر انجام کرنے کے لیے بادشاہوں، حکام، رؤسا کے یہاں بھیجے جائیں۔ بعض نے کہا وفد کے لیے سوار ہونا ضروری ہے، یہ جمع ہے یا اس میں جمع، دونوں قول ہیں۔ وفود اس کی نہیں، وافد کی جمع ہے۔ ربیعہ یہ نزار بن معد بن عدنان کے بیٹے ہیں۔ نزار کے 2 بیٹے تھے، ربیعہ اور مدر۔ عبد القیس ربیعہ کی 5ویں پشت میں نیچے ہیں۔ یہ لوگ بحرین، قطیف، ہجر میں رہتے تھے۔ غیرو خزایا ولا ندامہ، خزایا خزیان کی جمع ہے، اس کا مصدر خزیون ہے جس کے معنی رسوا ہونے، ذلیل ہونے کے ہیں۔ ندامہ ندمان کی جمع ہے جو نادم کے معنی میں ہے، یا نادم ہی کی جمع ہے۔ اشہر الحرام، اسے 4 مہینے مراد ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ محرم میں الف لام آتا ہے، رجب پر نہیں۔ یہاں حرام کے معنی عزت و احترام والے کے ہیں۔
اہل عرب ان مہینوں میں لڑائی بند رکھتے تھے۔ مدر یہ ربیہ کا حقیقی بھائی تھا۔ یہاں مراد اس کی نسل کے لوگ ہیں جو بنی مدر کہلاتے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے نا۔ ہنتم سبز رنگ کا گھڑا مراد مٹی کے ایسے گھڑے جس میں پالش لگا کر چکنا کر دیا گیا ہو، اس میں جو لوگ شراب بناتے تھے یا دوسری جگہوں سے اس میں شراب آتی تھی۔ دبا پکا ہوا سوکھا کھوکھلا کدو، نکیر درخت کے تنے کا گودا نکال کر بناتے تھے۔ مزفت وہ گھڑا جس پر رال پوت دیا گیا ہو۔ مکیر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ وفد عبدالقیس، یہ وفد 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضور اقدس خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا۔ حاضری سے پہلے ہی یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ کل 45 افراد تھے۔ ان کے امیر حضرت اشج تھے، ان کا نام منظر تھا۔ اس وفد کی حاضری کی اطلاع پہلے ہی ہو چکی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس عبدالقیس کا وفد آ رہا ہے جو اہل مشرق کے بہترین لوگ ہیں، ان میں اشج عصری بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ اس وفد کے لوگ جب مدینہ حاضر ہوئے تو سواریوں سے اتر کر تیزی سے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دست اقدس و پائے مبارک کو بوسے دیے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بھی چومے اور پیر بھی چومے۔ سبحان اللہ۔ اور اشج نے اتر کر اونٹ کو باندھا، سب سامان اکٹھا کیا، غسل کیا، سب سے عمدہ کپڑا پہنا، مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قریب داہنی طرف بٹھایا، سبحان اللہ، اور فرمایا، تم میں 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ایک عقل اور دوسرا وقار۔ کیا شان تھی ان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قبیلے کے ایمان لانے کا قصہ یہ ہے کہ اس قبیلے کے ایک فرد منقذ بن حبان مدینہ طیبہ تجارت کے لیے آتے جاتے تھے۔ ہجرت کے بعد ایک بار جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منقذ کے قریب سے گزرے۔ منقذ بڑھ کر ملے۔ حضور نے ان کے قبیلے اور ممتاز لوگوں کے احوال نام بنام دریافت فرمائے۔ منقذ مسلمان ہو گئے، سورہ فاتحہ وغیرہ یاد کر کے اپنے وطن ہجر واپس گئے، چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے۔ حضور نے ایک والا نامہ یعنی ایک لیٹر، ایک خط بنی عبدالقیس کے کچھ لوگوں کے پاس بھیجا، مگر منفذ نے کسی سے ظاہر نہیں کیا۔ ان کی زوجہ کو اس کی خبر لگ گئی، یہ اشج کی لڑکی تھی، سبحان اللہ۔ لڑکی نے باپ کو بتا دیا۔ منفذ اور اشج کی ملاقات ہوئی، یعنی سسر اور داماد، تو اشج بھی مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ پھر اشج اپنی قوم عصر اور محارب کے پاس جا کر والا نامہ پڑھ کر سنایا۔ اس کے نتیجے میں سب کے دلوں میں اسلام گھر کر گیا اور یہ لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہاں اختصار ہے، مسلم شریف میں ہے کہ ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے پوچھا کہ گھڑے میں نبیذ بنانے کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس نے منع فرمایا تو ابو جمرہ نے کہا، میں بھی سبز گھڑے میں میٹھی نبیذ بنا کر پیتا ہوں، اس سے طبیعت کو قرار حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا مت پی، اگرچہ شہد سے زیادہ میٹھی ہو۔ پھر یہ حدیث بیان فرمائی۔ کھجور، منقع وغیرہ کو پانی میں بھگو دیتے ہیں، جب اس کا اثر پانی میں آ جاتا ہے تو اس کا پھوکس پھینک کر صاف پانی پیتے تھے، اسی کو نبیذ کہتے ہیں، جب تک اس میں نشہ نہ آئے۔ اس کا بالاتفاق پینا جائز ہے اور نشہ آور ہونے کے بعد حرام، کہ بغیر لڑائی کے اسلام قبول کر لیا، نہ تم میں کوئی قتل ہوا، نہ قیدی بنایا گیا جس سے تمہیں شرمندگی اور رسوائی ہوتی۔ یعنی ایسے اعمال و عقائد بتا دیں جن کی پابندی سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے، اس لیے کہ جنت کا حصول محض اس کے فضل و کرم سے ہے۔ عقائد و اعمال اس کے فضل کے لیے ذریعہ و واسطہ ہیں۔ یہ لوگ مسلمان تھے، ایمان باللہ کے معنی خوب جانتے تھے۔ یہ عرض لا علمی ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ ادب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کرنا ممنوع نہیں، صحابہ کی سنت ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ ایمان باللہ میں ایمان بالرسول بھی داخل ہے۔
رسول کا انکار اور اللہ پر ایمان کا ادعا حقیقت میں اللہ کا انکار ہے۔ ادعا یعنی دعویٰ۔ شہادت سے مراد یہ ہے کہ اسے دل سے سچ مانے اور زبان سے ظاہر کرے، ورنہ محض اقرار بلا تصدیق بیکار ہے۔ یعنی اقرار تو کرتا ہے مگر تصدیق دل سے نہیں کر رہا تو بیکار ہے، یعنی یہی نفاق ہے۔ اس حدیث میں الایمان باللہ پر اقام الصلاۃ وغیرہ کا عطف اس کی دلیل ہے کہ اعمال ایمان کے اجزاء نہیں، ورنہ عطف صحیح نہ ہوگا۔ اقام الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور جملہ شرائط کے ساتھ اچھی طرح ادا کریں۔ یہاں حج مذکور نہیں اس لیے کہ اس وقت حج فرض نہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ چونکہ جہاد فرض ہو چکا تھا اور مال غنیمت میں خمس بیت المال کے لیے من جانب اللہ متعین ہے، اس لیے انہیں خمس ادا کرنے کی خصوصیت سے ہدایت فرمائی۔ ان کی کفار مدر سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی۔ اشکال اور جواب۔ اس حدیث پر ایک مشہور اعتراض یہ ہے کہ پہلے 4 چیزوں کا حکم دیا اور بیان فرمایا 5: شہادت، نماز، زکوٰۃ اور روزہ، خمس کی ادائیگی، اور اگر اقامت صلاح وغیرہ کو شہادت پر عطف مانے تو یہ سب ایمان باللہ کی تفسیر ہوں گی اور سب مل کر ایک ہوں گے، پھر 3 رہ گئے۔ علامہ نووی نے یہ جواب دیا کہ اصل مقصود 4 ہی ہیں، بلحاظ فرما کر کہ یہ قوم مجاہد ہے، ادائیگی خمس کا مزید حکم دیا اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ان 4 برتنوں کے استعمال سے منع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شرابیں بناتے تھے اور دوسری جگہوں سے ان میں شراب لاتے تھے۔ ان برتنوں کے استعمال کرنے سے شراب کی یاد آتی، اندیشہ تھا پھر کہیں شراب نہ پینے لگیں، لہٰذا حکم دیا کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کرو جن سے شراب کا لگاؤ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم شرعی بتانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان پورا عالم ہو۔ جس کو جو حکم شرعی یا دینی بات معتمد طریقے سے معلوم ہو اور اچھی طرح یاد ہو تو دوسروں کو بتا سکتا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آپ بھی یاد کر لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم شرعی بتانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان پورا عالم ہو۔ جس کو جو حکم شرعی یا دینی بات معتمد طریقے سے معلوم ہو اور اچھی طرح یاد ہو تو دوسروں کو بتا سکتا ہے۔ تشریح۔ پوری حدیث یوں ہے: لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، ہاں جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تم جہاد کے لیے بلائے جاؤ تو گھر سے نکلو۔ پوری حدیث بخاری کی حج، جہاد، جزیہ وغیرہ میں موجود ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب جب کہ مکہ فتح ہو گیا اور دارالاسلام ہو گیا تو مکہ سے ہجرت کر کے حصول خیر کا دروازہ بند۔ ہاں جہاد اور نیت حسنہ کے ساتھ اعمال خیر کر کے جتنا چاہو ثواب حاصل کرو۔ اس سے خاص وہ ہجرت جو اس عہد میں تھی مراد ہے، یعنی مدینہ طیبہ ہجرت کرنا، ورنہ گزر چکا کہ ہجرت مطلقہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اچھا، یہ ہجرت مطلقہ میں بتا کر انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ رہتا ہے نا اور وہاں پر رہ کر اسلام پہ عمل کرنا اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے تو اس جگہ کو چھوڑے اور دوسری ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسلام پہ عمل کرنا آسان ہو۔ بس اللہ تعالی ہمارے لیے ہر جگہ آسانیاں عطا فرمائے، جہاں بھی ہم رہتے ہیں ہمارے لیے آسانیاں ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔